کیا امت کو کہ میری جان جتنی قیمتی ہے تم میں سے کسی کی اتنی قیمتی نہیں ہے. اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا روئے زمین پر کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو. اور سب سے بڑا امتحان بھی پھر انہی کا ہوا اور پھر کامیابی بھی انہی کو ملی. اور پھر معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ، و اسم ابی سفیان، ابو سفیان کا نام صخر ہے. ان کا نسب بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے. ان کی والدہ کا نام ہند ہے. ان کا نسب بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے. حضرت معاویہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. حضرت معاویہ، ان کے والد محترم، ان کے بائی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. وقد روی عن معاویہ انہ قال، حضرت معاویہ سے یہ روایت کیا گیا ہے انہوں نے فرمایا اسلمت یوم القدیۃ، میں قدیہ کے دن مسلمان ہوا. ولقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں ملا، یعنی میں اس وقت مسلمان تھا. یوم قدیہ یعنی صلح حدیبیہ جو 6 میں ہوئی تھی، اس وقت حضرت امیر المؤمنین معاویہ مسلمان تھے. البتہ انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا اور اس کو ظاہر فتح مکہ کے دن کیا. صرف آپ ہی نہیں بلکہ کئی اور صحابہ بھی تھے جن کا اسلام انہوں نے چھپائے رکھا بعد معاملات کی بنا پر، جس طرح کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے جب کوئی انکار کرنے والا انکار کرے گا تو ہم اس وقت حجت پیش کریں گے. تو اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد طائف، حنین، تبوک، ان تمام جہادوں میں حضرت معاویہ ان کے والد محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے. انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے قتال کیا اور نجران کے اوپر حضرت ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت عطا فرمائی تھی. کتاب کا نام ہے الاستيعاب في معرفة الأصحاب ومعه الإنباء في ذكر القبائل الرواة لأبی عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر کہ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جہاں سے ہم نے حضرت معاویہ کے متعلق آپ کو پڑھ کر سنایا. سامعین محترم، اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت معاویہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے یا انہوں نے حدیبیہ کے دن اسلام قبول کیا. آگے چل کر اسی پر نتائج اخذ کیے جائیں گے. کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے تحت امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی ان افضلهم ابو بکر ثم عمر قال جمہورهم ثم عثمان ثم علی. اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر جمہور نے فرمایا کہ عثمان ہیں، پھر علی ہیں. وقال بعض اہل السنت من اہل الکوفۃ بتقدیم علی علی عثمان. بعض اہل سنت میں سے جو کوفی ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی حضرت عثمان پر مقدم ہے. والصحیح المشہور تقدیم عثمان، اور صحیح مشہور یہی ہے کہ حضرت علی پر حضرت عثمان فضیلت میں مقدم ہے. قال ابو منصور البغدادی، ابو منصور بغدادی نے فرمایا اصحابنا مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء الاربعہ علی ترتیب المذکور. ہمارے اصحاب نے اس مسئلہ پر اجماع فرمایا ہے کہ بے شک تمام صحابہ میں سے افضل خلفاء ہیں بترتیب. ثم تمام العشرتی، پھر خلفاء کے بعد جو عشرہ مبشرہ ہیں بقیہ وہ افضل ہیں. ثم اہل بدر، پھر عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر افضل ہیں. ثم احد، پھر اصحاب احد افضل ہیں. ثم بیعت الرضوان، پھر اصحاب بیعت الرضوان والے وہ افضل ہیں. سامعین محترم، یہاں پر دیکھیے کہ خلفائے اربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ کا ذکر کیا تو فوراً اہل بدر کا ذکر کیا، حسنین کریمین کا ذکر نہ کیا. اور اس کے اوپر ابو منصور بغدادی رحمہ اللہ نے اجماع فرمایا، یعنی کہ انہوں نے فرمایا ہمارے
اصحاب کا اجماع ہے۔ لہٰذا جس بندے نے یہ کہا کہ جس وقت حضرت امام حسین کربلا میں موجود تھے روئے زمین میں سب سے افضل تھے، باوجود اس کے کہ کبار صحابہ موجود تھے، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کریں گے، اس نے اجماع اہل سنت و جماعت کا انکار کیا، اور جس نے اہل بدر اور عشرہ مبشرہ کے درمیان میں حسنین کریمین کی فضیلت کو رکھا، اس نے اہل سنت و جماعت کے اس اجماع کا انکار کیا۔ اب جن جن کتابوں میں اس اجماع کا انکار ہے اور اس پر اضافہ کیا گیا ہے، اب ان کی کیا شرعی سزا بنتی ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت نہیں بلکہ عقیدہ یہی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتاب جہاں سے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، کتاب کی زیارت فرما لے، المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج، تالیف امام ابی زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف النووی۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ الجزء السابع سے پڑھ رہا ہوں میں، وہاں سے آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ حسنین کریمین کو اس کے بیچ میں نہیں رکھا گیا۔ ومنها تفضیل سائر الصحابة بعد الاربعة رضی اللہ عنہم، یعنی حضرت خلفائے اربعہ کے بعد بقیہ تمام صحابہ میں فضیلت کس طریقے سے ہے۔ فقال ابو منصور البغدادی من اکابر ائمة الشافعیة، ائمہ شافعیہ میں سے اکابر بزرگ ابو منصور بغدادی نے فرمایا، اجمع اہل السنة والجماعة على ان افضل الصحابة ابو بکر فعمر فعثمان فعلی فبقیة العشرة المبشرة بالجنة فاہل بدر فباقی اہل احد فباقی اہل بیعة رضوان بالحدیبیة فباقی الصحابة رضی اللہ عنہم انتہا۔ ابو منصور بغدادی جو شافعی ائمہ اکابر سے ہیں فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ تمام صحابہ میں افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں، اور اہل بدر والے ہیں، پھر باقی اہل احد والے ہیں، پھر باقی اہل بیعت رضوان بالحدیبیہ والے ہیں، پھر باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ سامعین محترم، یہاں پر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ عشرہ مبشرہ کے بعد حسنین کریمین کا ذکر نہیں بلکہ فوراً اہل بدر کا ذکر ہے۔ لہٰذا جن کتابوں میں حسنین کریمین کا اضافہ کیا گیا انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے انحراف کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس وقت حضرت امام حسین سب سے افضل تھے باوجود اس کے کہ دیگر صحابہ موجود تھے، بالکل اہل سنت و جماعت کے اجماع کا منکر ہونا ہے، اور یہ اہل سنت سے نکلنا ہے، اور وہ ایسا شخص نکل گیا۔ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْإِجْمَاعِ إِجْمَاعَ أَكْثَرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْاخْتِلَافَ وَاقِعٌ بَيْنَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہم عند بعض اہل السنة وإن كان الجمهور على ترتیب المذکور۔ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں پر جو حضرت عثمان اور حضرت علی کے متعلق بات کر دی گئی کہ حضرت عثمان حضرت علی پر فضیلت میں فوقیت رکھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، جبکہ جمہور کا یہی مذہب ہے کہ حضرت عثمان ہی حضرت علی پر افضل ہیں۔ آگے چل کر کہہ رہے ہیں ھذا وقد روا اصحاب السنن وصححه الترمذی عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے وہ روایت لے کر آ رہے ہیں ترمذی سے، فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 جنتیوں کے بارے میں، جس طرح کہ ابو بکر کے بارے میں فرمایا جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، اور ایک روایت میں وارد ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی خاتون کی سردار ہیں، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور کہہ رہے ہیں اس کے وما عدت اہل بدر ف300 و10 اور اہل بدر جو کہ 300 اوپر بدعہ اور 10 ہیں، یعنی کہ 313 یا اس کے لگ بھگ جو بھی تقریباً بنتے ہیں۔ اب یہاں سے بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ یہ حدیث شریف میں جو آیا ہے جن میں حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر بھی آیا، حضرت حسنین کریمین کا بھی ذکر بھی آیا، وہ حدیث واحدہ کے طور پر آیا،
اس میں ہمارے اصحاب کا اس پر اجماع نہیں، اجماع اسی پر ہے جو کہ ابھی ہم نے پیچھے ذکر کر دی. یہ تو بطور فضیلت آیا ہے، جو کہ ایک حدیث میں جس طرح دیگر صحابہ کے بارے میں جنت کے بارے میں فضیلتیں آئی ہیں. کئی صحابہ کے بارے میں، حضرت بلال کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے پاؤں کی آہٹ کی آواز جنت میں پائی گئی. اسی طرح اور بہت زیادہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے دنیا میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں، اور من جملہ تو سبھی کے بارے میں ہے. آگے چلیے یہ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں وقد روى ابن ماجہ عن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ. ابن ماجہ نے رافع بن خدیج سے یہ روایت کی ہے قال جاء جبریل او ملک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جبریل آئے یا کوئی اور فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے آ کر عرض کیا ما تعدون من شہد بدرا فیکم، تم جو لوگ بدر میں موجود تھے ان کے متعلق کیا خیال فرماتے ہو؟ قال خیارنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں. جو بدر میں سے صحابہ ہیں، بدری صحابہ، وہ سب سے بہترین ہیں، چنے ہوئے ہیں. قال كذلك هم عندنا خیار الملائکہ، کہتے ہیں اسی طرح ہمارے ہاں بھی جو فرشتے بدر میں آئے تھے وہ اسی طرح ہمارے ہاں بھی چنے ہوئے پسندیدہ ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. وروى ابو داود وترمذی وصححه انه صلی اللہ علیہ وسلم کا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جنہوں نے شجرہ کے نیچے بیعت کی، یعنی وبالجملۃ فالسابقون الاولون من المہاجرین والانصار افضل من غیرہم لقولہ تعالی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. سامعین محترم، یہاں پر دیکھیے لا يستوی منکم من انفقا نے بتا دیا من قبل الفتح کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے پہلے، من جملہ جن نے بھی خرچ کیا ان کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے اور انہوں نے قتال کیا، یہ بہت ہی اعظم درجہ ہے. فرمایا کہ پھر ان کے بعد ان کا درجہ ہے الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. تو حضرت امیر معاویہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کیا، جبکہ حسنین کریمین چھوٹے تھے. تو قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کی افضلیت حسنین کریمین پر پکی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، جس طرح طائف، حنین، تبوک. تو میرا بھائی، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے پہلے اسلام لائے، انہوں نے خرچ کیا، قتال کیا، وہ افضل ہیں، پھر ان کے بعد وہ افضل ہیں من بعد وقاتلوا الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو اس کے بعد اسلام لائے، انہوں نے یعنی فتح مکہ کے دن اسلام لائے، پھر انہوں نے خرچ کیا، قتال کیا. اللہ فرماتا ہے سنو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے. تو سامعین، یہاں سے بھی ثابت ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہمارے بزرگوں نے یہاں پر اجماع کا ذکر کر دیا، یہ دیکھیے کہ اجماع لکھا اجمع اہل السنت والجماعہ علی ان افضل الصحابہ. یہ دیکھیے فبقیت العشرۃ المبشرۃ بالجنہ فاہل بدر، عشرہ مبشرہ کے فی الفور اہل بدر کا ذکر کیا. ثابت ہوا کہ حسنین کریمین سے جو ہیں ان سے افضل اہل بدر ہیں، اہل احد ہیں، اہل بیعت الرضوان والے ہیں. اور جو قاعدہ کلیہ نیچے چل کر بیان کر دیا قرآن نے کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کر مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ افضل ہیں، پھر ان کے بعد وہ افضل ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قتال کیا اور خرچ کیا. اور دوسرے طبقے میں حضرت امیر المؤمنین معاویہ، ان کے والد موجود ہیں. نیچے یہ تابعین کے بارے میں فضیلت لکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ تابعی میں سب سے افضل جو ہیں اہل مدینہ کے نزدیک سعید بن مسیب ہیں، اہل بصرہ کے نزدیک حسن بصری ہیں، اہل کوفہ کے نزدیک اویس قرنی ہیں، اور بعض متأخرین اسی طرف گئے ہیں حدیث عمر بن خطاب سے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ تابعین میں سب سے بہتر اویس ہیں۔ آگے چل کر وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام فقہائے ائمہ مجتہدین میں سب سے افضل ہیں۔ پھر تابعین میں چونکہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں آتے ہیں، یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تبع تابعین میں آتے ہیں، ان کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد ان کی فضیلت ہے۔ پھر ان کے بعد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو امام مالک کے شاگرد ہیں۔ پھر اسی طرح جو امام محمد کے بھی شاگرد ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضیلت ہے، ان کا ذکر خیر ہے، جو کہ امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ تو ملتی جلتی ایک نیچے بات آ رہی تھی، میں نے ذکر کر دیا۔ یہاں سے صاف واضح ہوا کہ حسنین کریمین سے بھی افضل حضرت امیر معاویہ ہیں، اور حضرت حسین جس وقت کربلا میں موجود تھے اس وقت ان سے افضل موجود تھے۔ یہ کہنا بالکل غلط، اجماع اہل سنت کے خلاف ہے کہ اس وقت روئے زمین پر امام حسین سب سے افضل تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست پر ہم ان کے نام بھی ذکر کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے، منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر للعلامۃ المحدث الفقیہ علی بن سلطان محمد القاری۔ آپ اس کتاب کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا عکس آپ کے سامنے کھلا ہے جہاں سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اب آپ کو اگلی کتاب کی طرف لے چلتے ہیں۔ کتاب عربی میں ہے، اس کا ترجمہ میں نے کھول رکھا ہے صرف آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ بھی اس کو پڑھ کر سمجھ سکیں۔ صحابہ کی اقسام، پھر صحابہ کی کئی اقسام ہیں، مہاجرین، انصار اور ان کے جانشین، نیز جو کہ فتح مکے کے روز یا اس کے بعد اسلام لائے۔ مجمل طور پر ان میں سب سے افضل مہاجرین ہیں، ان کے بعد مذکورہ ترتیب کے مطابق آنے والے صحابہ افضل ہیں، اور تفصیل انصار متأخرین صحابہ سے افضل ہیں، اور تفصیلاً انصار متأخرین صحابہ سے افضل ہیں، اور پہلے مہاجرین پہلے انصار سے افضل ہیں۔ پھر وہ ان متأخر الاسلام لانے والوں سے قرب میں متفاوت ہیں، جیسے حضرت عمر حضرت بلال سے افضل ہیں، حالانکہ حضرت بلال متقدم الاسلام ہیں۔ آگے وہی بات آ رہی ہے بھائی جو اردو ترجمے کے ساتھ لکھی ہے، کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ ابو منصور بغدادی جو ہمارے اکابر ائمہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر۔ انہوں نے تو حسنین کریمین کو داخل نہیں کیا، لہٰذا جن کتابوں میں حسنین کریمین کو ذکر کیا گیا ہے وہ اجماع اہل سنت کے خلاف لکھا گیا ہے، اور خود ہی کہتے ہیں کہ اجماع کا منکر اہل سنت سے خارج ہے، تو گویا وہاں پر تو خروج کیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھا پھر عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، آگے کہہ رہے جنگ احد، حدیبیہ کے بقیہ، بیعت الرضوان کرنے والے لوگوں میں سے باقی رہنے والے لوگ، اس کے بعد باقی صحابہ۔ سامعین محترم یہ کتاب دیکھ لیجئے، اس کی عربی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے جب کوئی منکر ہوگا۔ کتاب الصواعق المحرقہ، شیخ الاسلام احمد بن حجر الشافعی مکی، ان کی کتاب ہے۔ آپ یہاں سے یہ شبیر برادرز والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو بھی آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو اگلی کتاب کی طرف لے چلتے ہیں۔ محترم جس شخص نے یہ کہا کہ حضرت حسین اس وقت روئے زمین میں سب سے افضل تھے جب وہ کربلا کی طرف گئے، یا کربلا کے دن یا ان دنوں میں، باوجود اس کے کہ حضرت حسین سے کبار صحابہ افضل جو تھے وہ موجود تھے، جس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع چلا آ رہا ہے، اس بندے کا یہ کہنا سوائے رافضیت کی بولی بولنے کو اور کچھ نہیں ہے، اور ایسے بندے کا خود کو سنی کہنا اور توبہ بھی نہ کرنا اور خود کو امام ثابت کرنا یقیناً اہل سنت و جماعت کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہے، والسادس فی ترتیب الافضلیت فی الصحابہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں افضلیت ترتیب کے بیان میں یہ چھٹا حصہ ہے۔
فقد قال الإمام أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربع. امام ابو منصور بغدادی نے فرمایا ہمارے اصحاب نے اس بات پر اجماع کیا ہوا ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے اربع ہیں. ثم ستۃ الباقون، پھر خلفائے اربع کے بعد عشرہ مبشرہ سے جو باقی 6 بچتے ہیں وہ افضل ہیں. الی تمام العشرات، یہاں کے 10 کا عدد مکمل ہو جاتا ہے. ثم البدریون، پھر اہل عشرہ مبشرہ کے بعد بدری افضل ہیں. ثم اصحاب احد، پھر اصحاب احد افضل ہیں. سامعین محترم، یہاں پر بھی وہی باتیں آ رہی ہیں. اب جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب خلفائے عشرہ مبشرہ کے بعد حسنین کریمین افضل ہیں، انہوں نے تو اجماع کا انکار کیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عشرہ مبشرہ کے بعد بدری افضل، بدریوں کے بعد احد والے افضل، احد والوں کے بعد بیت الرضوان والے افضل جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی تھی. اور آگے چل کر کہہ رہے ہیں وفی نص القرآن تفضیل السابقین الاولین من المہاجرین والانصار. نص قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ جو سابقین مہاجرین اور انصار ہیں ان کی افضلیت بعد والوں پر لازم ہے. وهم الذين صلوا الى القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول شعبي هم الذين شهدوا بيعة الرضوان. وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار انهم قالا هم اهل بدر، وروى ذلك عنهما ابن عبد البر. کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے 2 قبلوں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی، سعید بن مسیب کے قول کے مطابق وہ افضل ہیں. اور شعبی فرماتے ہیں جو بیعت الرضوان میں موجود تھے وہ افضل ہیں. یعنی کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جو تقسیمات علماء فرما رہے ہیں ان کی طرف ذکر کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر حسنین کریمین کا ذکر نہیں آیا. ان کا جو ذکر آیا وہ حدیث واحدہ میں آیا، ان کا ہم نے ذکر کر دیا. آگے چلیے، آگے چل کر کہہ رہے ہیں وقال الامام ابو عبد اللہ الحاکم النیسابوری فی معرفت مراتب من کتاب معرفت علوم الحدیث. امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے فی معرفت مراتبہم، صحابہ کے مراتب کو پہچاننے کے لیے کتاب درج فرمائی ہے معرفت علوم الحدیث. اور اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلا طبقہ شامل کیا ہے قوم اسلموا بمکہ مثل ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وغیرہم. انہوں نے یہ طبقہ شامل کیا ہے کہ ان میں سے جو اسلام لائے مکہ سے پہلے مثلا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یعنی کہ جو مکہ کے اندر ہی اسلام لائے تھے. پہلا طبقہ انہوں نے افضل صحابہ کا کیا جو مکہ کے اندر ہی مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ وہ ہجرت بھی کرنے سے پہلے ابتدائی طور پر جو مسلمان ہوئے تھے. ان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں وغیرہ ہیں. سب سے پہلے یہ انہوں نے بات رکھی. پھر اس کے بعد وقال الامام محی الدین رحماوی فی شرح الفقہ الاکبر وشاع مسألة تفضیل بین اہل السنة والشیعۃ ان الشیعۃ فضلوا علیا وکذا جمہور المعتزلہ. کہتے ہیں امام محی الدین رحماوی نے شرح فقہ الاکبر میں فرمایا یہ مسئلہ اہل سنت و شیعہ کے درمیان ایک نزاع کا باعث اختیار کیے ہوئے ہے، پھیلا ہوا ہے. شیعہ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں، جمہور معتزلہ کا بھی یہی کہنا ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان میں افضلیت امامت کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ خلفائے اربعہ میں. اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے بعض ایسے ہیں جنہوں نے علی اور عثمان کی فضیلت میں اختلاف کیا ہے اور بعض نے اس میں توقف کیا ہے. امام حرمین جوینی نے فرمایا کہ اس مسئلے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اذ العقل لیس بمستقل، کیونکہ عقل جو ہے اس میں مستقل نہیں ہے اور نقل جو ہے وہ تعارض سے خالی نہیں ہے. یعنی کہ صرف کس مسئلے میں؟ حضرت عثمان اور حضرت علی کی فضیلت کے مسئلے میں. لیکن ظن، یعنی کہ ظنی طور پر جو عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے جس پر صحابہ کا اجماع ہوا وہ یہ کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں، پھر عمر افضل ہیں، پھر ان کے مابین جو عثمان اور علی کے درمیان متعارضہ معاملہ ہوا ہے وہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اکثر جمہور علماء اہل سنت اماموں کے نزدیک حضرت عثمان حضرت علی پر افضل ہیں، اور یہی اب چلتا آ رہا ہے. پہلے طبقے میں خلفائے راشدین کو رکھا، پہلا طبقہ گنوا دیا گیا. اب دوسرا طبقہ آ رہا ہے دار الندوہ والوں کا، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے دنوں میں جب آپ مکہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، چھپ کر جہاں پر لوگ
حضور کی بیعت کرتے تھے وہ جگہ دار الندوہ ہے، تو وہاں پر جو اسلام لائے وہ دوسرے طبقے میں شامل ہیں۔ وہ طبقۃ ثانیۃ من الصحابۃ اصحاب دار الندوۃ وذلک ان عمر بن الخطاب لما اسلم وظهر اسلامه وحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى دار الندوۃ فبايعه جماعۃ من اہل مکہ تھا۔ آگے تیسرا طبقہ المہاجرۃ الی الحبشہ، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ صحابہ کے افضل ہونے میں تیسرا طبقہ ہے۔ چوتھا طبقہ الذین بایعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند العقبۃ الاولی یقال فلان عقبی فلان عقبی۔ چوتھا طبقہ وہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عقبہ کے دن بیعت فرمائی، یعنی کہ وہ جو انصار آئے تھے مکے میں عمرہ کرنے کے لیے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔ پانچواں طبقہ صحابہ میں جو افضل ہے اصحاب العقبۃ الثانیہ، دوسری مرتبہ جو بیعت ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عقبہ ثانیہ جسے کہا جاتا ہے، وہ والے صحابہ افضل ہیں سارے کے سارے، وہ یہ سارے انصار تھے۔ جی جناب والا، اب آگے چھٹا طبقہ، چھٹے طبقے میں کہہ رہے ہیں اول المہاجرین الذین وصلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بقباء۔ چھٹے طبقے میں وہ مہاجرین سارے کے سارے افضل ہیں جنہوں نے مکے سے ہجرت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مسجد قباء میں ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی مسجد نبوی تعمیر فرمائی تھی۔ آگے کہہ رہے ہیں جی صحابہ کرام میں افضل ساتواں طبقہ کون سا ہے؟ اہل بدرین، اہل بدر کا ساتواں طبقہ ہے۔ الذین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلعل اللہ تعالی الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق علیہ۔ ساتواں طبقہ اہل بدر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اہل بدر والوں پر متوجہ ہوا، فرمایا کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، فقد غفرت لکم، میں نے بخش دیا ہے تم کو۔ یعنی اہل بدر تو وہ ہیں کہ ان سے گناہ بھی ہو جاتا تو گناہ بعد میں ہوگا، لیکن خدا نے پہلے بخش دیا ان کو۔ یہ چھٹا طبقہ ہے، ساتواں طبقہ۔ ساتویں طبقے میں اہل بدر آئے، ابھی تک حسنین کریمین کا یہاں ذکر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے کہ پیچھے 6 طبقے گنوائے، ان 6 طبقوں میں مہاجرین انصار کے بارے میں ذکر کرتے رہے، پھر 7ویں طبقے میں اہل بدر کا ذکر کر دیا، 8واں طبقہ المہاجرۃ الذین ہاجروا بین بدر والحدیبیہ، 8واں طبقہ وہ ہے جنہوں نے بدر و حدیبیہ کے مابین ہجرت کی۔ اب آگے آ گیا ہے 9واں طبقہ صحابہ میں، اہل بیعۃ رضوان الذین انزل اللہ تعالی فیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور 9واں طبقہ وہ اصحاب بیعت الرضوان کا ہے جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک، جب انہوں نے اے محبوب آپ کی بات کی، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے۔ یہ کون سا طبقہ ہو گیا؟ 9واں طبقہ اصحاب بیعت الرضوان کا، ٹھیک ہے، اصحاب بیعت الرضوان کا 9واں طبقہ ہو گیا جو افضل ہے۔ والطبقۃ العاشرہ، 10واں طبقہ اصحابۃ المہاجرۃ بین الحدیبیۃ والفتح منہم، 10واں طبقہ افضل صحابہ کا وہ ہے جو کہ حدیبیہ اور مکہ فتح ہونے کے درمیان جنہوں نے ہجرت کی، جس طرح خالد بن ولید ہیں، عمر بن عاص ہیں، ابو ہریرہ ہیں اور بہت سے صحابہ ہیں، بہت سے صحابہ ہیں۔ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کی غنائم حضور کے ہاتھ لگے تو اس وقت انہوں نے قصدوہ من کل ناحیت مہاجرین، تو مہاجرین جو تھے بیچارے بے سر و سامان، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، یا رسول اللہ بے سر و سامان ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہجرت کی ہے اللہ کی راہ میں، کچھ نہیں ہے، فقان یعطیہم، تو رسول اللہ نے اپنے مہاجرین کو عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ غنائم خیبر، غنائم خیبر انہیں عطا فرمائے گئے۔ تو سامعین محترم، اب آگے آ رہا ہے 11واں طبقہ۔ 11واں طبقہ فہم الذین اسلموا یوم الفتح، وہ جو فتح کے دن اسلام لائے، وہم جماعت من قریش منہم من اسلم طاعیا، اور وہ بہت بڑی جماعت قریش ہے جو کہ اطاعت گزار ہوتے ہوئے جنہوں نے اسلام لایا، اور کچھ وہ ہے جنہوں نے تلوار کے ڈر سے اسلام لائے اور میں کئی بدل بھی گئے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کے دل کی کیا مراد تھی کیا نہیں تھی۔ یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت معاویہ بدل گئے تھے بغیر، تو اگر کوئی یہ سمجھے گا تو وہ تو حضرت عمر پر جائے گا۔ حضرت عمر نے ان کو شام کی ولایت دی، الاستیاب کے اندر لکھا تھا، میں نے وہ پڑھا نہیں ہے سارا کچھ، وغیرہ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کاتب رکھا. یہ خبیث تو حضور کو بھی نہیں چھوڑتے معاذ اللہ، کہتے ہیں حضور جو ہے یہ منافق تھا، حضور کو پتہ تھا پھر بھی قبول کرتے رہو. اے منافق ہو، بغیر تو تم منافق ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جیسوں کو قبول نہ کیا. پوری قرآن مجید کی صورت اتر گئی، ان کے نام لے کر ٹھڈے مار مار کر بھگا دیا. اگر حضرت معاویہ منافق ہوتے تو بغیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بقیہ کو نکال دیا تھا ان کو بھی نکال دینا تھا. یہ پکے سچے جانشین جانثار تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب یہاں پر 11ویں طبقے میں حضرت معاویہ آگے. کتنے طبقے میں؟ 11ویں طبقے میں کون آگے؟ حضرت معاویہ. ابھی حضرت حسنین کریمین نہیں آئے. آگے کہہ رہے ہیں ثم طبقۃ ثانیۃ عشرہ، 12واں طبقہ صبیان و اطفال راؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح. 12واں طبقہ وہ بچوں کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکے کے دن دیکھا، حجۃ الوداع میں دیکھا. اور ان صحابہ کا ایک بہت بڑی تعداد ہے. وَإِعْدَادُهُمْ فِي الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ الصَّائِبُ بن یزید، عبداللہ بن ثعلبہ بن ابی سعیر فإنهم قدم إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ علی جماعت یطول الکتاب بذکرہم. یہ دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، صائب بن یزید، عبداللہ بن ثعلبہ بن ابی سعیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اور ایک بہت بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کے لیے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. اور میں ابو طفیل عامر بن واثلہ بھی ہیں، ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ بھی ہیں. ان دونوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عین طواف کی حالت میں زمزم کے پاس دیکھا. وقد صحت روایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا ہجرت بعد الفتح وانما هو جہاد ونیۃ. حضور نے فرمایا ہجرت اب مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت نہیں ہے، جہاد ہے اور نیت ہے. سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ 12ویں طبقے میں آ کر بچوں کا ذکر آیا ہے. تو حسنین کریمین اس وقت کیا تھے؟ بچے نہیں تھے. ثم طبقۃ ثانیۃ عشرہ، 12ویں طبقے میں صبیان و اطفال ذکر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حسنین کریمین بچے تھے. ٹھیک ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنے چھوٹے بچے تھے کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا تھا ان کی عمر شریف 5-6 سال تھی. دونوں بچوں کی 5-6 سال یا حد کوئی 7 سال ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی. بہت ہی چھوٹے بچے تھے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا. تو بھائی اب دیکھا جائے تو طبقہ 11 میں 11ویں طبقے میں تو حضرت امیر المؤمنین معاویہ آگے، ابو سفیان آگے. اور طبقہ ثانیہ 10 میں حضرت امام حسن حسین آگے. اب تو ایک طبقہ اوپر بڑھ گئے حضرت معاویہ. یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب دیکھ لیجئے، عظمت صحابیات اور حقیقت خلافت. عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت، مکانت صحبتی و حقیقت الخلافتی، شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری. میں کہتا ہوں کہ وہ جو دعوت اسلامی والوں نے کتابیں شائع کی ہیں ان سے تو یہ کمال کر گیا یار بندہ. اس کتاب کے اندر کمال نہیں کر دی اس بندے نے. اہل سنت و جماعت کا کیسے واضح 2 ٹوک اس بندے نے عقیدہ لکھ دیا اور ثابت کر دیا کہ حسنین کریمین سے افضل حضرت معاویہ ہیں. اب اگلی بات سنیے. حدیث واحدہ کی بنا پر اجماع کو نہیں توڑا جا سکتا. جس پر ہمارے سلف صالحین اجماع کر اس کو نہیں توڑا جا سکتا. پھر اس بندے کا یہ کہنا، اس دکتور کا، اس وقت حضرت حسین صاحب سے افضل تھے جب کربلا پہنچے تھے، اس کو تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ اس وقت کتنے کتنے کبار صحابہ موجود تھے. یہ کتاب موت کا پروانہ ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں 10 مبشرہ کے بعد حسنین افضل ہیں، پھر اس کے بعد اہل بدر. ان کے لیے یہ کتاب موت کا پروانہ ہے. دیکھیے صحابہ اکرام میں افضلیت کی ترتیب. وضاحت: امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقرب فرشتوں اور مرسلین ملائکہ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عزت و عظمت بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ مقرب فرشتوں کے بعد تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ہے. مقرب فرشتوں کے بعد تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ صحابہ کا ہے. اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر کے بعد عمر ہیں، پھر ان کے بعد عثمان ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی ہیں، پھر ان کے بعد تمام 10 مبشرہ ہیں، ان کے بعد باقی اہل بدر ہیں.
اب حسنین کریمین کا یہاں ذکر نہیں کیا. بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام اہل سنہ. وہ کہتے ہیں جی بہار شریعت کے حصہ اول پر امام اہل سنت کی تقریر ہے. بھائی تقریر کو کیا کرنا ہے؟ امام اہل سنت کا تو اپنا عقیدہ یہ درج فرما رہے ہیں. اگر ان کی واقعی تقریر ہے امام اہل سنت کی بہار شریعت میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اجماع کے منکر تھے معاذ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. کہہ رہے ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ کے بعد باقی اہل بدر افضل ہیں، پھر ان کے بعد باقی اہل احد افضل ہیں، ان کے بعد باقی اہل بیت رضوان افضل ہیں، پھر تمام صحابہ. یہ اجماع ابو منصور بغدادی نے نقل کیا ہے. تاریخ الخلفاء صفحہ 34. ہاں بتائیے، آپ بتائیے بھائیو، اب کدھر جانا ہے؟ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے اہل اسلام، اہل حق، اہل سنت و جماعت کے سچے عقیدوں کے بیان پر مشتمل 10 اسلامی عقیدے. معین الاصحابی شرح جو ہے یہ شرح اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب 1298 میں اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کو شائع فرمایا تھا، لکھا تھا. سبحان اللہ. اس کے اندر تو صاف فرما دیا گیا کہ عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر ہیں اور اس پر ابو منصور بغدادی نے اجماع نقل فرمایا ہے. لہٰذا جس بندے نے یہ کہا کہ اس وقت حسین سب سے افضل تھے جب کربلا میں تھے، یہ تو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے کہ ان سے افضل کون کون موجود تھے. لیکن آج یہ بیان کرنا ہے کہ جتنی کتابیں ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کی تھیں جہاں پر بار بار یہ آ رہا تھا کہ عشرہ مبشرہ کے بعد حسنین کریمین افضل ہیں، پھر بدر ہیں، وہ بھائی اتنے رسالوں اتنی کتابوں میں اجماع اہل سنت کا انکار کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بتائیے کہ کون ہے اہل سنت سے خارج، کون ہے اجماع کا منکر، اور کون ہے جو کہتا ہے کہ حضرت معاویہ حسنین کریمین سے افضل نہیں ہے؟ اجماع کا منکر ہوگا، اہل سنت و جماعت سے خارج ہوگا. یزیدیت کے تانے دینے والے اب ہمیں بتائیں کہ وہاں پر تو کہتے ہیں یزید کے فسق و فجور متواتر ہونے پر اجماع ہے، وہ اجماع تو بتا نہ سکے. یہاں پر ہم نے کتنی کتابیں گنوا دیں، انہوں نے تو اجماع کا لفظ صرف فتاوی رضویہ سے دکھایا تھا، اس پر بھی ہم کلام کریں گے. لیکن ہم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے افضل ہونے میں جو ترتیب ہے یہاں سے کئی کتابوں سے اجماع اور کیا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا. بھائی نہ حوالہ جات کو توڑ کر تو دکھائیں، نہیں تو رجوع کریں، اہل سنت میں واپس آئے. مہربانی آپ کی. کون سا نیا پھاٹک اور کون سے فتنے کھول رہے ہو؟ اتنے بڑے عظیم منصب پر تم لوگ فائز ہو، تمہیں دنیا عالم مانتی ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھتی. تمہیں دنیا جو ہے دونوں ہاتھوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں چومتی ہے، تمہارے ماتھے کو چومتی ہے، تمہاری ٹوپیوں کو چومتی ہے، تمہارے کپڑوں کو چومتی ہے. او بھائی تم لوگ ہی عقیدہ اہل سنت سے نکل گئے تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ اب اگلی نشست میں تو ہم بتائیں گے کہ بھائی حضرت حسین کے موجود ہوتے ہوئے حدیبیہ والے موجود تھے، اہل بدر والے موجود تھے. وہ تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ساری گفتگو کریں گے.